رام اللہ کو نئی فلسطینی ریاست کا معاشی مرکز ہونا تھا، تاہم اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان اوزلو امن معاہدے کے 25 سال گزر جانے کے باوجود یہاں ایک آزاد فلسطینی ریاست کا خواب رام اللہ کے اس کاروباری مرکز پر لگے جھنڈے کی مانند پوسیدہ ہو چکا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ باقاعدہ سیاسی مذاکرات میں داخل ہوئے بغیر اسرائیل نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ خیر سگالی کے طور پر غزہ میں تعمیر نو کے لیے تعمیراتی مواد کی درآمد کی اجازت کے علاوہ غزہ کے ماہی گیری زون کی توسیع اور فلسطینی اتھارٹی کو $12 کروڑ قرض دے گا۔ تاہم کئی فلسطینی ماہر معاشیات اور کاروباری شخصیات اسرائیل کے ان معاشی اقدامات کو کافی نہیں سمجھتے۔ یہ احسانات نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں اعتماد سازی کے اقدامات کے طور پر پیش کیا جائے، لیکن یہ غزہ کے لوگوں کے حقوق ہیں جو اسرائیل انہیں واپس لوٹا رہا ہے۔ جہاں تک مغربی کنارے اور اعتماد سازی کے اقدامات کا مسئلہ ہے تو گزشتہ 25 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ فلسطینیوں کے معاشی مذاکرات میں اعتماد سازی کے اقدامات کے لفظ کی سیاہ تاریخ ہے۔ ہم نے بہت سو کو آتے اور جاتے دیکھا ہے۔ اسرائیل کے ان معاشی اقدامات کا اعلان اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس اور فلسطینی اتھارٹی کے رہنما محمود عباس کے درمیان 10 سالوں میں حالیہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان ملاقات کی محض معاشی اہمیت ہے، جس کے معاشی اثرات تو ہوں گے لیکن دیر پا اور پائیدار نہیں۔ منصفانہ سیاسی تصفیے پر انحصار کیے بغیر یہ اقدامات زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بہت جلد ہم نقطۂ آغاز یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور پھر اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں اور جھگڑے شروع ہو جائیں۔ ان کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی جب اختتام ہفتہ حماس نے جنوبی اسرائیل پر راکٹ داغے اور اسرائیل نے جوابی ہوائی حملہ کیا۔ چند اسرائیلی ناقدین کے مطابق بھی یہ معاشی اقدامات طویل المیعاد دکھائی نہیں دیتے۔ میرے خیال میں ان اقدامات سے فضا میں تبدیلی آئے گی، لیکن کوئی بڑا انقلاب نہیں۔ یہ ایسی کوئی تاریخی پیش رفت نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ کسی ایک فریق کے اقدامات سے سر انجام پا جائے گی۔ اس حوالے سے کسی بھی فریق کو غلط فہمی نہیں، لیکن ماحول کی بہتری کے حوالے سے ان کی اہمیت ہوگی۔ فلسطینیوں کی طرح اسرائیل بھی بہت زیادہ توقعات لگانے سے خبردار کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے اپنی حالیہ ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے واضح کیا تھا کہ تمام جماعتوں پر مشتمل ان کی حکومت ان معاشی اقدامات کے سوا فلسطینیوں کے لیے کسی بڑی سیاسی رعایت پر متفق نہیں ہوگی۔ لنڈا گرینڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔